شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی قریشی زہری رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان 10 حضرات میں سے ہے جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی، فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ مجھے سخت درد تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری بیماری شدت اختیار کر چکی ہے، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں ایک مالدار شخص ہوں اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نصف مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی 1/3؟ فرمایا 1/3 ٹھیک ہے، اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ سنو، تمہارے اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جانا ان کو مفلس چھوڑنے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے پھرے۔ بے شک تم جو کچھ بھی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس کا ثواب پاؤ گے، یہاں تک کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس کا بھی اجر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنے اصحاب سے یعنی ہجرت کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ فرمایا تم ہرگز پیچھے نہ چھوڑے جاؤ گے، کیونکہ تم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جو بھی عمل کرو گے اس سے تمہارا مرتبہ بڑھے گا، اور پھر تم یقیناً لمبی عمر دیے جاؤ گے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا جبکہ کچھ لوگ تمہاری وجہ سے نقصان اٹھائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، یا اللہ عز و جل میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا فرما اور انہیں ان کی حاجت سے نہ پھیر۔ البتہ سعد بن خولہ کی حالت قابل رحم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اظہار افسوس کرنا اس لیے تھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہی فوت ہوئے۔